الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے ہم مشن طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائے۔ حضرات نے مجھے حکم دیا کہ عظمت صحابہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تحقیق المسائل میں حضرات علماء کرام سے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پہ دلائل سماعت فرمائے۔ میں انہی دلائل کو عوامی انداز میں علماء طلباء کے ساتھ بہت سے ہمارے عام حضرات بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو میں انہی دلائل کو عوامی انداز سٹیج کی زبان میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ سن سنا کے ہمیں صحابہ اہل بیت کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز اتنا ہی کھل کے میں اپنا معافی ضمیر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ بلا تاخیر اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جو میں نے آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہیں ان کا مفہوم اور تشریح بیان کرنے سے پہلے
میں اپنی بات کا آغاز ایک لفظ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ لفظ ایسا نہیں جو حادثاتی یا جناب والا اتفاقی طور پہ میری زبان پہ آ گیا ہو۔ یہ الفاظ ایسا نہیں جو روٹین وائز میری زبان پہ آ گیا ہو۔ میں جس لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، یہ لفظ میرا اور آپ کا تعارف بھی ہے، میری اور آپ کی پہچان بھی ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ میرا اور آپ کے عقائد و نظریات کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ تو توجہ کیجیے گا، وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، الحمدللہ ہم سارے سنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اب آپ بولیں گے یہ ہمارے جو جناب والا ساؤنڈ والے ساتھی ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے یہاں پہ پہلے جو لفظ گجر لکھا تھا انہوں نے وہ اتار لیا کہ دو گجر ایک جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اتار لیا۔ لیکن آپ بیدار ہو جائیے، عظمت صحابہ آپ حضرات کو میں نے سنانی ہے اور آپ کو بیدار کرنا ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں ساتھی پھر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ منٹوں میں سارے پنڈال میں آ جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ بولیں گے تو آئیں گے نا، آپ نہیں بولیں گے، پنکھا اگر آپ کے پاس نہیں تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنا۔ توجہ کیجئے گا، سارے مل کے کہہ لیں کہ ہم کون ہیں؟ جو سنی ہے وہ تو بولے، ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ فتنوں کا زمانہ ہے، اہل علم، میں نے عرض کیا نا، ایک درسگاہ ہے، ایک سٹیج ہے، ایک علماء کی مجلس ہے، ایک عوام کی مجلس ہے۔ ہم علماء سے جو درسگاہ میں سیکھتے ہیں، ہم نے اسے عوام تک کس انداز میں پہنچانا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ ہاں ضروری ہے اپنی پہچان کروانا، اپنا تعارف کروانا۔ تو کون ہے؟ میں سنی ہوں۔ کہتا ہے سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جو خدا کی توحید بھی مانتا ہے، نبی کی ختم نبوت بھی مانتا ہے، عظمت صحابہ بھی مانتا ہے، عظمت اہل بیت بھی مانتا ہے، جو مفسرین کو بھی مانتا ہے، محدثین کو بھی مانتا ہے، فقہا مجتہدین کو بھی مانتا ہے، اولیاء اللہ اور ان کی کرامت کو بھی مانتا ہے۔ سنی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی بات کا آغاز لفظ سنی سے کیا ہے۔ عظمت صحابہ سننے سے پہلے ذرا اپنی پہچان کروائے نا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم سنی ہیں۔ کہتا سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا چل پھر اس طالب علم کو یوں کہنے دینا، میں عوامی لہجے میں سمجھاؤں سنی کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ سنیوں کو اللہ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے اندھے اور کانے ہوں، ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے نابینا ہو، اور ہم وہ بھی نہیں جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہوں۔ ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی ہیں اور ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتا جی کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا سن، ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ صدیق چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، جناب علی کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم ایک آنکھ سے یکم محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں۔ یکم محرم کے شہید کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، 10 محرم کے شہید کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم ایک آنکھ سے عزت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عزت بطول دیکھتے ہیں۔ ہم اماں عائشہ صدیقہ چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، ہم جناب بطول کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں اور ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتے ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ ہم کیا ہیں؟ ابھی آپ ڈھیلا ڈھیلا بولتی ہو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو بڑا لمبا ٹائم میں دیتا ہے حضرات نے، اس لیے جو سنی ہے بولے گا ہم کیا ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب میں نے کہا نا ہم سنی ہیں تو پھر سنو،
اس فتنے کے زمانے میں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. میں نے کہا یاد رکھنا جب صحابہ کی بات ہو, صحابہ کی عظمت شان, اہل بیت کی عظمت شان کو سننا سنانا بیان کرنا ہو, سمجھنا سمجھانا ہو, تو پھر سنیوں کو دو چیزیں چاہیے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک اللہ کا قرآن چاہیے, نمبر دو میرے محبوب کا فرمان چاہیے, نمبر تین ہمیں کسی تاریخ کی ایسی کتاب جو صحابہ اہل بیت پہ جرا کرے. ہمیں ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے. نمبر ایک یا تو قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے. کیوں؟ صحابی بنتا ہی دو چیزوں سے ہے. نمبر ایک انتخاب خدا ہونا چاہیے, نمبر دو تربیت صحبت مصطفیٰ ہونے چاہیے. تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے انتخاب کیا ہے اگر اس کی بات کو دیکھنا ہے اسے قرآن کہتے ہیں, اور جنہوں نے تربیت کی ہے اگر ان کی بات کو دیکھنا ہے اسے حدیث پاک کہتے ہیں. اس لیے ذہن بناؤ ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں, اور تاریخ سے نکال نکال کے کوئی صحابہ اہل بیت پہ جرا کرے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جب صحابہ اہل بیت کی ناموس عظمت کی بات آئے گی تو سنی کا اعلان ہے ہمیں دو چیزیں چاہیے, یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے. جب ان دونوں کو کھولو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ فرشوں پہ میرا نبی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو عرشوں پہ میرے نبی کا خدا صحابہ کی عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, میرا عنوان ہے عظمت صحابہ. صحابی کسے کہتے ہیں؟ آئیے عنوان کا آغاز کرتے ہیں. ایک تعریف وہ ہے جو درسگاہ کی ہے, عوامی تعریف کرنے لگا ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن, جو بیت اللہ دیکھ آئے اسے حاجی کہتے ہیں, جو مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں, قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں, فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں, میدان جہاد سے زندہ لوٹ آئے اسے غازی کہتے ہیں, اور جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اسے صحابی کہتے ہیں. اب آپ کا ذوق سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, صحابی کا مقام کیا ہے؟ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء الصحابۃ کلھم عدول. یہ علماء کی زبان ہے. اب عوامی زبان میں سننا, صحابہ کا شان کیا ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے. میں نے کہا اگر حضور چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں, حضور واعظ ہے, صحابہ سامعین ہیں, حضور سپہ سالار ہیں, صحابہ لشکر جرار ہے. اگر حضور شمع ہے صحابہ پروانے ہیں, میرے نبی کے دیوانے ہیں, توحید کے فرزانے ہیں, دنیا سے بیگانے ہیں. اگر حضور سورج ہے صحابہ اس کی کرنیں ہیں, حضور پھول ہے صحابہ خوشبو ہیں. نانا اگر حضور چاند ہے صحابہ ستارے ہیں, عجیب نظارے ہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ کی قسم جنتی سارے کے سارے ہیں. صحابہ جنتی سارے کے, جو مانتے ہو کہو نا صحابہ جنتی سارے کے, صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, آپ نے حضرات علماء سے جو درسگاہ میں دلائل سنے ہیں یہ ان کا خلاصہ نچوڑ ہے عوام میں بیان کرنے کے لیے. میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میں قربان جاؤں, آج جناب والا اگر کسی کے دماغ کی خرابی ہے اسے صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آتا, یہ اس کی بدقسمتی ہے. قربان جاؤ, پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ, حضرت سے کسی نے پوچھ لیا حضرت صحابی کا مقام کیا ہے, حضرت صحابی کا شان کیا ہے؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا, کہا کیسا سوال پوچھا, چل جواب سن. کہا شیخ عبد القادر جیلانی کی 45 سال کی عبادت ایک طرف ہے, اس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, زکات بھی ہے, اس میں تلاوت بھی ہے, ذکر و اذکار بھی ہے. اللہ اکبر. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کی 45 سال کی عبادت ایک طرف ہے, بلال کی ایک نگاہ ایک طرف ہے. میری 45 سال کی عبادت جو ہے وہ بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت وہ نگاہ کون سی ہے؟ جب بلال اذان دیتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, زبان پہ لفظ محمد آتا صلی اللہ علیہ وسلم, نظر
اٹھا کے میرے محبوب کے چہرہ انور پہ ڈالتے، کہا ان شان صحبتی لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میرے نبی کی صحبت، شان صحابیت یہ ہے کہ میری 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اللہ نعرہ تک نہیں پہنچنا، سبحان اللہ نہیں پہنچتی، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، ایک بات اور کہہ کے پھر میں نے جو آیت کریمہ حدیث پاک پڑھی ہے اس کی روشنی میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ذرا ذوق دیکھیے گا۔ میں نے اس تحریر کو پڑھا، میں نے کہا ہم نوجوان صحابہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ہمارے بزرگ اور یہ جو ہمارے پاس ورثہ ہے صحابہ عظمت اہل بیت کا، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک علماء دیوبند کے روحانی فرزند ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پہ قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، پہرا بھی دیتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھ لیا، حضرت مقام صحبت کیا ہے، صحابی کا شان کیا ہے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے سنو، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اڑتا اڑتا آسمانوں تک پہنچ جائے، کوئی بندہ 100 بار مر کے زندہ ہو پھر بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضرت کا جواب سنیے گا، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ کس چہرے کا دیدار کیا؟ جسے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس چہرے کا دیدار کیا جس کے بارے میں حافظ شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الصدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر کس چہرے کا دیدار کیا جسے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کس چہرے کا دیدار کیا جسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ عقی کتھے جا لگیاں۔ کس چہرے کا دیدار کیا کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دی کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے۔ حضرت فرماتے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ دل کہاں سے لائے گا وَيُزَكِّيهِمْ کہ جسے پاک میرے نبی نے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو ایک مرتبہ میرے نبی کے ہاتھوں سے لگے پھر ساری زندگی خوشبوئیں نہ گئی؟ بتاؤ تو صحیح وہ ایمان کہاں سے لائے گا جو ساری دنیا کو تج دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ اعمال کہاں سے لائے گا جو پیمانہ نبوت سے ناپ کر ادا کیے جاتے ہیں؟ وہ اخلاق کہاں سے لائے گا جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے ہیں؟ وہ رنگ کہاں سے لائے گا جسے صبغت اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ نماز کہاں سے لائے گا جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ وہ جماعت کہاں سے لائے گا کہ جس کے امیر خاتم النبیین بنا کرتے تھے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہ کو زور میں لایا انہ کو تسی بھی لاؤ نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو میرے کلے دا اتنا پسینہ نکلیا تو رل کے نکلنا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ادھے نالوں بہتے آ گئے نے جڑے ادھر ادھر پھردے سن، تھوڑے جے رہ گئے تے منٹ بھی تھوڑے رہ گئے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے قرآن کریم سے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے آیت مبارکہ
ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیر بنا کے بھیجا۔ پوری توجہ کیجئے گا، میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے، چمکتا ہوا چراغ اور سورج بن کے آئے۔ جب سورج آتا ہے تو سورج کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ آج جناب والا آسمان دنیا پہ لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اندھیرا دور نہیں ہوتا، اندھیرا باقی رہتا ہے۔ یہی منظر ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آسمان نبوت پہ جگمگا رہے تھے، لیکن اندھیرا ابھی بھی باقی تھا۔ کیوں؟ ہر نبی جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے، محدود علاقے کے لیے نبی بن کے آئے۔ میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے۔ جیسے سورج کے آنے سے پھر اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، میرے محبوب آئے، میرے محبوب کے آنے سے ہر طرف اندھیرے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، توجہ کیجئے گا، جب سورج آتا ہے سورج کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا شرک کا تھا، بدعات کا تھا، رسومات کا تھا، ظلم کا تھا، جہالت کا تھا، نا انصافی کا تھا، یہاں تک کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، پیدا ہوتے ہی اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اللہ اکبر، زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیا جاتا، 360 بت جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو سراجم منیر بنا کے بھیجا، تو جب سورج آتا ہے جہاں جہاں اس کی کرنیں پڑے، اللہ اکبر، وہ ذرے جگمگا اٹھتے ہیں، وہ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے، میرے محبوب کی روشنی پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر پہ اللہ نے صداقت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عمر پہ پڑی ہے عدالت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عثمان پہ پڑی ہے سخاوت کا تاجدار بنا دیا، حضرت علی پہ پڑی ہے شجاعت کا تاجدار بنا دیا، اللہ اکبر، حضرت بلال پہ پڑی ہے مؤذن رسول بنا دیا، حضرت ابن عباس پہ پڑی ہے مفسر قرآن بنا دیا، ابن مسعود پہ پڑی ہے فقیہ بنا دیا۔ میرے محبوب کی روشنی جو ہے حضرت حنظلہ پہ پڑی ہے رسول الملائکہ بنا دیا، حضرت امیر حمزہ پہ پڑی ہے سید الشہداء بنا دیا، اللہ اکبر، میرے محبوب کی روشنی پڑی ہے۔ جو مشرک تھے وہ جناب والا مواحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ عادل بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو شرابی تھے وہ نمازی بن گئے، جو چور اور ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے، جو ذرے تھے وہ ستارے بن گئے، جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن گئے، نانا جن کو لوگ بدو کہتے تھے وہ زمانے کے امام بن گئے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ میرے صحابہ کیا ہیں؟ بولو میرے بھائیو، میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور سائنس والے کہتے ہیں ستاروں کے پاس جو روشنی ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کیوں؟ سورج کی روشنی کا عکس پڑتا ہے تو ستارے جگمگاتے ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہم تک پہنچایا ہے اپنی طرف سے نہیں، میرے نبی نے جو دیا، جو سکھلایا، جو بتلایا وہ امت تک پہنچایا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضور سراجم منیر، صحابہ اصحابی کا نجوم، توجہ کیجئے گا، عقائد اعمال دونوں میں معیار صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں نے کہا اسی طرح اعمال کو لوگے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، اب رنگ یوں جمتا ہے، اللہ اکبر، ترتیب یوں بنتی ہے کہ اللہ نے
دین دیا میرے نبی کو، نبی نے دین دیا صحابہ کو، الیوم اکملت لکم دینکم، نسبتیں ہی بدل گئی ہیں، تفسیرات کا وقت نہیں، صرف اشاروں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے دین دیا میرے نبی کو، نبی نے دیا صحابہ کو، اس لیے تو صحابہ فرمایا کرتے تھے کونو مثلنا، یہ نہیں فرماتے کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ، صحابہ جہاں دعوت لے کے جاتے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ اللہ نے دین دیا نبی کو، نبی نے دیا صحابہ کو، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اگر امت کو دین چاہیے تو ملے گا صحابہ سے، کن سے ملے گا؟ تسی بھی بولو، کن سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ میرے ساتھ بولتے جائیے، امت کو دین چاہیے، کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ امت کو شریعت چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ صحابہ سے۔ امت کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ میں نے کہا امت کو نبی کا علم، عمل، علم، اخلاق، کردار چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ امت کو نبی کی صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ صحابہ سے۔ امت کو نبی کا چہرہ چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ نبی کی سیرت چاہیے، نبی کی صورت چاہیے، نانا امت کو کامیابی کا راستہ چاہیے، سکون اور راحت کا راستہ چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ امت کو جنت کا راستہ چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے بھائیو، حضور سراجم منیر، صحابہ ستارے۔ سنو، جس طرح زمین کے سارے چراغ جمع کر لو، ساری لائٹیں جمع کر لو، انرجی سیور بلب جمع کر لو، ایک ستارے کی روشنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مفسرین، محدثین، سارے جمع کر لو تو محمد مصطفیٰ کے ایک صحابی کا مقابلہ، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں، آج تک نبی کے صحابہ کی جو ادائیں اور وفائیں ہیں، ان اداؤں اور وفاؤں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، اور تم چلے ہو صحابہ کی ذات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ ادائیں وفائیں کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ تو لمبا مستقل ایک عنوان ہے، میں صرف جھلک دینے لگا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کا دربار ہے، میرے نبی کا یار ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں، آپ گئے آگے سے مسیلمہ کیا کہتا ہے، توجہ رکھنا، میرے نبی کے صحابہ کی ادا دیکھنا کیسی ادا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامنے کھڑے ہیں، یوں مسیلمہ کذاب تخت پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے اپنے نبی کو کیا مانتے ہو؟ فرمایا میں اپنے نبی کو امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اتنی جرت، اتنی جرت؟ اس نے کہا اس لیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، اوہ ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ کہتا اچھا، اتنی جرت کہ میرے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ کہتا اچھا اب بتا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میرے بھائیو جا کے بتانا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا تم صحابہ کی ذات کا مقابلہ کرنے چلے ہو اور تم تو اداؤں اور وفاؤں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، میں قربان جاؤں۔ آگے سے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا، بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے مسیلمہ تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ پہلی بات سن گئی، اب میں نے سنا ہی نہیں۔ دنیا کو پیغام دیا ہے جیڑی گل حضور دے خلاف ہوئے او سانو سن دی۔ میں نے کہا یہ صحابہ کی ادا ہے۔ کہتا اچھا نہیں سنا، جلاد ذرا کان اتارنا، ایک کان کاٹ دیا، پھر کہا سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا، دوسرا کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں قربان جاؤں، میں نے کہا ان کے ٹکڑوں سے صدا آتی ہوگی، تو مجھے جھکانے چلا ہے۔ سن لے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، جو ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ ان ٹکڑوں سے آواز آتی ہوگی، تاج و تخت
नबूवत। मेरे भाइयों आखिरी बात करूं और खुलासा और निचोड़ पेश करो। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, सितारे सहाबा क्या है? बोलो भाइयों, सहाबा क्या है? सहाबा सितारे हैं। अगर आप सारे बोलें, चलो मैं 5 मिनट ऊपर लेता हूं, चूंकि जमहूरियत का दौर है, जिधर बंदे बहुते उधर जनाबे वाला गल भी टुर नहीं है। सहाबा क्या है? सहाबा सितारे हैं। तवज्जो कीजिएगा, सितारे की खूबी यह है, छोटा हो या बड़ा, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, छोटा हो या बड़ा, फतह मक्का से पहले ये वाद वाला, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो रोशनी ही देता है, वो रोशनी ही देता है। मैंने कहा उठे हैं आज कुछ अकल के अंधे, कुछ जाहिल, जिन्हें कुछ और नहीं मिला, वो कहते हैं जंगे सिफ़ीन को उठा लो, जंगे जमल को उठा लो और इतराजात की बुछाड़ कर दो। मैंने कहा अब वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने बात का आगाज ही यहां से किया था। हम सुन्नी हैं, सुन्नी वो होता है जो सहाबा का भी गुलाम, अहले बैत का भी गुलाम, हम हजरत अमीर मुआविया के भी गुलाम हैं, हजरत अली के भी गुलाम हैं। इसलिए कोई जनाब अपनी बात पेश करके हमसे इनका दामन छीनना चाहे नहीं छीन सकता। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं यूं कहना चाहता हूं, है हुक्मराने दिल अली तो नवाब है मुआविया। सारे मुआविया कहो, मेरे साथ मिलके कहो, मैं इंशाल्लाह जुमले पूरे करता हूं। है हुक्मराने दिल अली, नवाब है, गूंज पड़े, नवाब है मुआविया। थोड़े वक्त में सिर्फ इशारे ही होते हैं। अल्लाह अकबर, सुनिएगा जरा। है हुक्मराने दिल अली, नवाब है मुआविया, किताब है अगर अली तो निसाब है मुआविया। तवज्जो रखना, सावन है अगर अली, सहाब है मुआविया, रुखे हसीन है अली तो नकाब है मुआविया। जुदा नहीं कर सकते, रुखे हुसैन है अली तो नकाब है मुआविया, ईमान की आंखें हैं अली तो कान है मुआविया, दिल दिल है अली तो जान है मुआविया। मेरा ख्याल तुसी ढिले पै गए हो, गल खत्म करिए। हुण ते जमहूरियत वाला टाइम मेरा चल रहा है, मिलके कह दो सुभान अल्लाह। जिथे तुसी चुप कर गए उथे गल खत्म हो जानी है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, चांद है अगर अली, चांदनी मुआविया, मुआविया मेरे साथ कहिए ना, चांद है अगर अली, चांदनी मुआविया, फूल है अगर अली तो कली है मुआविया, ज़कावत है अगर अली तो ज़की है मुआविया। तवज्जो रखना, ज़कावत है अगर अली तो ज़की है मुआविया, मुआविया है अली तो अली है मुआविया, मुआविया है अली, अली है मुआविया। नाना मेरी आन है अली तो जान है मुआविया, दिल दिल है अली, जान जान मुआविया। मेरे भाइयों आखिरी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुख्तलिफ सूबों से, अजलास से, मदारस से यहां तहकीकुल मसाइल के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नज़म देखा, बेमिसाल नज़म है या नहीं है? माशाअल्लाह बोलो यार, है या नहीं है? माशाअल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे आपने देखा कि अकायद व नजरियात पे कैसे दलाइल की दुनिया में खुल के अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। और इस वक्त फितनों का जमाना, इसकी जरूरत है। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, आप जिस मदरसे से आए हैं, आपका जिस जमात के साथ ताल्लुक है, हम आपका ताल्लुक तोड़ते नहीं, आपको रोकते नहीं, ये मेरे शेख की पॉलिसी नहीं है। और ना ही हम यूं करते हैं कि अपनों को आपस में लड़ाते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, जिस जमात में भी काम करें, जहां भी रहें, लेकिन आपका गहरा ताल्लुक मरकज के साथ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जो हमारे पुराने साथी नहीं, नए साथी जो आए हैं, वो हाथ खड़ा करके इरादा करें, इंशाअल्लाह अपने इस अदारे के साथ अपने ताल्लुक को क्या रखेंगे? मजबूत रखेंगे। आप जानते हैं इसमें आप हजरात का फायदा है। और मैं आखिर में अपने मदरसे के जितने असातिज़ा हैं, जितना अमला है, अल्लाह की कसम मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये माहौल, हजरत हमारे शेख 2 साल से सफर पे हैं, और जब बड़े मौजूद ना हो, खानका में हजरत मौजूद ना हो, तो भाइयों यूं रौनकें नहीं लगा करती। हम बाहर सफर पे जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, लोग पूछते हैं जी हजरत तो सफर पे हैं, अदारे का क्या बना, तखस्सुस का क्या बना? तो हम उन्हें बताते अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहारें उसी तरह कायम है। सारी बहारें क्या है? वो लोग हैरान होकर पूछते हैं यार उसी तरह। मैंने कहा यही तो मेरे शेख का इखलास है, यही तो मेरे शेख का क्या है? इखलास है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मरकज का जितना अमला है इन हजरात का है। मैं इन हजरात से सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपने
حضرت کی قدر کی ہے، زمانہ آپ کی قدر کرے گا۔ زمانہ کیا کرے گا؟ آپ نے حضرت سے وفائیں کی ہیں، اس مرکز سے وفا کی ہے، انشاءاللہ یہ زمانہ آپ کی جوتیاں سیدھی کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی ان حضرات کے ساتھ مل جانا چاہیے کہ نہیں مل جانا چاہیے؟ یہ حضرات جب ہمیں بلائیں، جو پروگرام دیں، ہمیں اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس مرکز سے جڑے رہنے کی توفیق دیں۔ اللہ قیامت تک میرے مرکز کو آباد بھی رکھیں، شاد بھی رکھیں۔ اللہ میرے شیخ کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔